السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شیر محمد مکی مدینہ منورہ سے ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سحری سے لے کر کے عید کی نماز تک ہم نے وقت کیسے گزارا۔ لگ بھگ 3:23 پر لڑکے اٹھ کر تیار ہونے لگے، تبھی مجھے یاد آیا کہ عید کی نماز کے لیے جو کپڑے میں نے پہننے تھے وہ میرے پاس یہاں ہے ہی نہیں۔ قریب ہی میرے دوست کا روم ہے جہاں پر لگتا ہے کہ میرے کپڑے ہوں گے، تو وہ دیکھنے کے لیے میں اپنے روم سے نکلا اور اپنے دوست کے روم کی طرف چلنے لگا۔ ہمارے گھر کے پاس قریب ہی یہاں ایک دو اسکول بھی ہیں، مدرسہ اسکول، دونوں عصری اور دینی علوم پڑھائے جاتے ہیں یہاں انہی اسکولوں میں۔ تو یہ رائٹ سائڈ میں جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ یہاں کے بہت اچھے اسکول اور مدرسہ ہے۔ تو یہاں سے جتنے بھی لڑکے علوم حاصل کرتے ہیں تو وہ قرآن میں بھی ماہر ہوتے ہیں اور عصری علوم میں بھی، اس کی تفصیل کبھی دوں گا۔ یہاں پہنچ چکا ہوں اپنے دوست کے روم میں تقریباً 10 سے 12 منٹ میں، اور خوشی ہوئی دیکھ کر کے، کیونکہ ایک نہیں بلکہ 2 جوڑے مجھے یہاں مل گئے عید کی نماز کے لیے۔ کون سا پہنوں چوز کرنا تھا، لیکن چونکہ میرا پسندیدہ کلر وائٹ اور بلو ہے تو اس لیے سفید کلر ہی چوز کیا عید کی نماز کے لیے، اور یہاں سے نکالا اور الحمدللہ تیار ہوئے، کیونکہ سب سے پہلے ہم حرم پہنچ کر کے فجر کی نماز ادا کریں گے، اور فجر کے بعد پھر انتظار کریں گے، کچھ تکبیرات ہوگی، تلاوت ہوگی، ذکر اذکار ہوگی، اس کے بعد پھر عید کی نماز، اس کے بعد خطبہ سنیں گے، خطبے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پھر سلام دیں گے۔ جن ساتھیوں نے کہا ہے، جن دوستوں نے کہا ہے، پیاروں نے کہا ہے، سب کی طرف سے سلام دیں گے، اور تب آئیں گے اپنے روم کی طرف، پھر عید مبارک سب پیاروں کو کہہ کر کے سو جائیں گے، کیونکہ رات کو سوئے نہیں۔ تو یہ جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے قبا کی طرف جانے والا راستہ، جو سب سے لمبا اور سب سے خوبصورت راستہ ہے، جہاں سے حرم شریف کے منارے بھی آپ کو دکھتے ہیں، اور جہاں سے کھلا ماحول ہوتا ہے، یعنی کافی رش ہے، چونکہ لوگ فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، اور چونکہ فجر کے بعد اگر کوئی حرم چلے جائے تو پھر انہیں بیٹھنے کی، خطبہ سننے کی جو جگہ ہے وہ آسانی سے نہیں ملتا، اس لیے ہم رات کو ہی فجر سے پہلے پہنچنا ہے، اور انشاءاللہ ہم چھت کے اوپر جائیں گے، کیونکہ چھت پر ایک کھلا ڈولا ماحول ہے، اور خطبہ بھی صحیح سے سنیں گے اور نماز بھی سکون سے ادا کریں گے۔ یہاں الحمدللہ پہنچ چکے ہیں، گیٹ نمبر 310 سے ہم انٹری لیں گے، یہاں سے یا 309 سے ہم اکثر انٹری لیتے ہیں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، پرانا یثرب یا پرانا مدینہ جسے کہا جاتا ہے، اس میں داخل ہو گئے، اور دیکھیں کتنی نورانیت ہے یہاں پہ، اور کتنا سکون ہے، ہر طرف نور ہی نور۔ یہاں الحمدللہ فجر کی نماز ادا کی، اور فجر کی نماز کے بعد یہاں پر تکبیرات تشریق ہو گئے، اور اس کے بعد عید کی تکبیرات اسپیکرز پر چل رہی تھی، جسے سنا، اور اس کے بعد کچھ تلاوت اور کچھ ذکر اذکار بھی ہوئے، اور پھر اس کے بعد عید کی نماز کے انتظار میں یہیں پر بیٹھ گئے اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ پرسکون سے یہاں عید کی نماز ادا کریں، اور اس کے بعد اپنے سب پیاروں کو عید مبارکباد کہہ کر کے واپس اپنے گھر کی طرف چلے جائیں۔ یہاں الحمدللہ دیکھیں لوگ انتظار میں ہیں نماز کی، کتنے خوش نصیب ہیں وہ سارے لوگ جو اللہ کے گھر میں ہیں، اور محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہیں اور نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں سلم کہربائی یعنی الیکٹرانک سٹیئرز جو ہیں اس کے ذریعے نیچے جائیں گے، اور یہاں آپ کو تھوڑا سا خطبہ سناتا ہوں۔ فتصافحوا وتسامحوا وتصالحوا وتراحموا وكونوا عباد الله إخوانا، ومن غدا منكم من طريق فليرجع من طريق أخرى إن تيسر له ذلك، اقتداء بسنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم۔ شاید آپ نے سن لیا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عید کا خطبہ، اور اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر البشر، الصلاۃ والسلام علیک یا ابو بکر صدیق، الصلاۃ والسلام علیک یا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں روضے پر سلام دی، چونکہ میں نے روضے کی ویڈیو نہیں بنائی تھی تو پرانی ویڈیو ساتھ میں لگا دی۔